اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف رواہ ابو داود۔ حضرت امام ابو داود نے ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے صفوں کے داہنے حصوں پر درود بھیجتے ہیں۔ کل جو حدیث پاک ہم نے پڑھی تھی اس میں کیا حضور کا فرمان تھا جی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یلون الصفوف الاولی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو اگلی صفوں سے ملتے ہیں۔ یعنی پچھلی حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو اگلی صفوں والے ہیں ان پر بھی درود ہے، اور آج کی حدیث پاک ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف کے صفوں کے داہنے حصے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر پہلی صف والوں پر عمومی رحمت تھی، پہلی صف پر ایک عمومی رحمت تھی، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نزول رحمت فرماتا۔ لیکن داہنے حصے والوں پر خصوصی رحمت ہے صف اول میں، اور صف اول کے داہنے والوں پر اور زیادہ خصوصی رحمت ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے والی ہے، میں نے کل بھی غالباً عرض کیا تھا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو اس کے عمل کے مطابق درجہ عطا فرمایا۔ تو اس آیہ مبارکہ سے، ان احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کئی قسمیں ہیں، لاکھوں قسم۔ بھئی ایک رحمت ہے ایک عام بندہ مومن پر نازل ہو رہی، ایک رحمت ہے علماء پہ نازل ہو رہی، ایک رحمت ہے اولیاء اللہ پہ نازل ہو رہی، ایک رحمت ہے جو انبیاء پر نازل ہو رہی، ایک رحمت ہے جو رسولوں پہ نازل ہو رہی، اور ایک وہ خاص رحمت ہے جو تیرے میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ درجات ہیں، لاکھوں قسمیں۔ اب یہاں پر داہنی صف والوں پر اسی وقت رحمت نازل ہوگی جب کہ بائیں طرف والے نمازی برابر ہوں گے۔ اب یہ اس کا مطلب نہیں نکالنا کہ بھائی ادھر چونکہ درود ہوتا ہے خاص رحمت ہوتی ہے اس لیے ہم سارے ادھر ہی کھڑے ہو جائیں اور ادھر کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر اور ادھر تعداد برابر ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر بائیں طرف کھڑا نہیں ہوتا، دائیں طرف چلا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں بلکہ اس کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ دیکھیں نا جی، صفوں کو سیدھا کرنا کس نے سکھایا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور جو بھی حکم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ ہاں جی، ایک حدیث پاک ہے، یہ بھی امام ابو داؤد نے ہی نقل کی ہے کہ وعن النعمان بن بشیر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الی الصلاۃ فاذا استوینا کبر۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں سیدھی کرتے، جب ہم سیدھے ہو جاتے تو پھر تکبیر کہتے۔ صفوں کا سیدھا کرنا یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کیا تو دونوں طرف برابر رکھا کام۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کیا ہے؟ دونوں طرف برابر۔ ہاں جی، جب برابر ہوں گے تو پھر رحمت کا نزول ہوگا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ بعض بندے نا جی اپنی فہم کے مطابق ایسے مسائل اخذ کر لیتے ہیں جو ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں مثلاً عرض کر رہا ہوں، ایک بندے نے سود سے پیسہ کمایا،
سود سے پیسہ کمانے کے بعد اب وہ کیا کہتا ہے یار چلو میں اس میں سے تھوڑی سی نیکی کر دیتا ہوں، ہاں جی، صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، تو وہ جو سود کا پیسہ ہے وہ میرا معاف ہو جائے گا۔ کمائی حرام کی، کمائی سود کی، اور کر کیا رہا ہے؟ صدقہ۔ صدقے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو کیا وہ سود کا پیسہ جو وہ صدقہ کر رہا ہے اور کس نیت سے کر رہا ہے؟ ثواب کی نیت سے۔ حرام کا پیسہ ثواب کی نیت سے، بابو یہ تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ وہ تو اسی طرح ہو گیا نا، سور کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، پورا قرآن پڑھ کے ذبح کر کے پھر کہے جناب یہ سور کھا لو جی، سور کھا لو۔ او بندہ خدا خیر ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ تو بندہ کہے یار میں نے تو پورا قرآن پڑھ کے ذبح کیا ہے، تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ یا پورا قرآن پڑھ، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ سود حرام ہے تو حرام ہے، وہ حلال کسی بھی شکل میں نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے بندے، جب اللہ اور اس کے رسول ایک ہمیں مسئلہ بتا دیں تو پھر اس کو اسی طرح رہنے دیں، اس میں چونکہ چنانچے والا معاملہ نہ کریں۔ جب صفیں بنائیں تو برابر بنائیں، ادھر بھی پوری ہو ادھر بھی پوری ہو۔ ان کی وجہ سے ان پر درود آ رہا ہے، ان پر خصوصی رحمت آ رہی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر والے محروم ہو گئے، اللہ نے عمومی رحمت سب کے اوپر نازل فرمائی، وہ رحمت کا وہ بھی حصہ بنے۔ اب میں کہتا ہوں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کے اوپر اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ تو جو سبب بن رہے ہیں رحمت خداوندی کا، کیا اللہ ان کو رحمت سے محروم رکھ دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔